جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یخشی ولا نذیر لہ یرتجی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مصباح الدجی وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ فی النہار اذا ضحی واللیل اذا سجی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم وعلیہ الف الف تسلیمات۔ محترم معزز علماء کرام، وارثان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ آج یہاں اپنے جد امجد خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ آج کی اس مجلس کی برکت کے لیے اور انشاءاللہ شرکت کرنے والوں کی مغفرت کے لیے اگر اللہ نے چاہ لیا، کرم فرما لیا تو اتنا کافی ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے بیٹے تحفظ ختم نبوت کے لیے حاضر ہو گئے۔ محترم علماء اکرام، یہ بات ذرا سننے میں ہمارے لیے ایک نئی ہے، نرالی ہے، نت ہے کہ ہمارے یہاں تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ جیسی باتیں سامنے رکھی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، جو انداز، جو اعوان، جو عنوان، جو اسالیب پیش کیے جا رہے ہیں، ایسا تو محسوس نہیں ہوتا۔ بات ایسے نہیں ہے۔ صالحین کے دل پر سانپ لوٹ رہے ہیں، ان کی روحیں تڑپ رہی ہے، اس لیے کہ چل پھر کر کے اگر ہم اپنے برار کے نقشوں کو اچھی طریقے سے ایک بار جانچ لیں تو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بات آ جائے گی کہ چل کیا رہا ہے اور آئندہ ہونے کیا والا ہے۔ ختم نبوت سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم پوری امت کو صرف یہ باور کرائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ عنقریب پوری امت کے اندر اللہ نہ کرے وہ فتنہ رونما ہوگا جس میں لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عروج ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عروج کا مطلب ہے کہ ہم عیسائی حق پر ہے۔ عنقریب عیسائی مجزیاں اپنا آخری پتہ کھولنے جا رہی ہے اور آخری فائنل داؤ کھیلنے جا رہی ہے۔ برا مت مانیے گا، ابھی ابن الوقت مولانا وسیع اللہ صاحب نے جو ہماری غیرت کو للکارا ہے وہ غلط نہیں کیا ہے۔ ہمیں اگر واٹس ایپ یونیورسٹی سے فرصت ہو تو ہم کچھ ختم نبوت کی کتابیں پڑھیں، کچھ فتنوں پر مرتب شدہ نظامی کتابوں کو پڑھیں، کچھ اکابرین کے مقالات و محالات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا رنگ بو میں اور کچھ چل رہا ہے۔ ہم جگہ پر بیٹھے ہیں، عیسائی مجزیہ کہاں تک پہنچ گئی ہے، یہودی امون اور موساد
یہ انٹیلیجنس دنیا کی کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ جھگڑا کوئی نیا نہیں ہے. ختم نبوت پر حملہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا تھا. پہلا حملہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حیات میں ہوا، اور وہ حملہ آپ علیہ السلام کی حیات میں دو لوگوں نے کیا. آپ کے ختم نبوت پر آپ کی حیات میں حملہ ہوا. جی، پہلا حملہ کرنے والا آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر، مہر نبوت پر کون تھا؟ وہ اسود عنسی تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ شعبدہ بازی تھی. جیسے اس دور کے لوگ تو اس دور کے شعبدہ بازوں سے زیادہ چالاک آپ کو ملیں گے. وہ چائے کے پانی سے ہاتھ پر لکھ کر کے مٹا دیں گے اور پھر جلی ہوئی راکھ لگا کر کے آپ کو پوری تحریر بتا دیں گے. وہ پیاز کے پانی سے اوراق پر لکھ کر کے آگ بتا کر کے پوری تحریر کا ثبوت دے دیں گے. اس دور میں گدھے سے پہچان کروا دینا بھی بڑا مانا جاتا تھا. اسود عنسی نے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے گدھے کا استعمال کیا تھا. جیسے ہمارے یہاں پر لوگ گدھوں سے ہیرا پنہ کا کھیل کھیلتے ہیں. کس کے ہاتھ میں وائٹ گھڑی ہے وہ گدھا وہاں چلا جاتا ہے. کس کے ہاتھ میں گولڈن چین ہے وہ گدھا وہاں چلا جاتا ہے. کون اپنی بیوی سے لڑ کر کے آیا ہے، گدھا ایک اعتبار سے وہاں چلا جاتا ہے. اس نے اپنے زمانے میں کچھ شعبدے دکھائے لوگوں کو، کچھ اچنبھت کرتب کرینے ایسے بتائے کہ لوگوں نے اسود عنسی کو اپنا نبی مانا. یہ آپ علیہ السلام کی حیات میں ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے، امت کا جب ایمان اور یقین بودا اور کمزور ہوتا ہے تو وہ چمتکار کو نمسکار کرنے لگتی ہے. چمتکار کو نمسکار کرنے لگتی ہے. اور یہی چمتکار اور اس کو کیا جانے والا نمسکار ہمارے ایمان کو کب رفع چکر کر دیتا ہے ہم سے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب نے آپ نے اپنے ہاتھوں میں 2 کنگن دیکھے سونے کے. آپ نے حقارت سے ان کی طرف دیکھا، اس پر پھونک ماری آپ نے اور وہ اڑ گئے. صحابہ کو آپ نے خواب سنایا اور کہا ایک اسود عنسی ہے اور دوسرا مسیلمہ بن حبیب کذاب ہے. یہ دونوں ہیں، اس سے مراد ہے. آپ کی حیات میں دعویٰ ہوا ہے. اسود عنسی کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. مسیلمہ کذاب کو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک ختم نبوت پر حملہ کرنے والا اسود عنسی قتل کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ کتنے خوش ہوئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسود عنسی کے قتل پر. فیروز دہلوی، حشنز دہلوی، دونوں کی بہن کو جو ایک بادشاہ کے نکاح میں تھی. لمبی تاریخ ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ تو سبھی جانتے ہیں، وہ سبق آپ کو یاد دلاتا، دہراتا اس تاریخ اور داستان کو آپ کے بہن کا شکار کر لیا اسود عنسی نے. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے اندر قید و بند ہوا، بڑے معاملات چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر کے حضرت فیروز دہلوی اسے قتل کرنے کے لیے چلے. وہاں کوئی خبر پہنچانے والا نہیں تھا، لیکن جب اسود عنسی کا گلا گھوٹا اور اس کی شہرک ذبح کی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے جبرائیل امین نے خبر دی کہ آپ کی نبوت کی مہر پر حملہ کرنے والے کو آپ کے ایک صحابی نے قتل کر دیا ہے. صحابہ نے پوچھا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقط فاز فیروز، میرا فیروز تو کامیاب ہو گیا. نعوذ باللہ، یہ ہم نام ہونے کی وجہ سے بتانا مقصود نہیں ہے، میں تو نیچ درجے کا آدمی ہوں. نگاہیں ذرا ہمیں سب سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا، اپنے آپسی اختلافات، انتشارات اور نظریے کو مٹانا ہوگا، ورنہ ہم کام نہیں کر سکیں گے. ہمیں ایک دوسرے کو صرف محمد الرسول اللہ کا وارث ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ہوگا. مجھے قاری ضیاء الرحمن صاحب کی تقریر اس لیے بہت پسند آتی ہے کہ ان کی بات کا عنوان یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں اس وقت تک کام نہیں کر سکتے جب تک ایک دوسرے کو سیاست میں ڈھکیلنے سے پرہیز نہ کریں، ایک دوسرے کا پیر کھینچنے سے پرہیز نہ کریں.
ہر ایک کو اس کا مقام دو، آگے بڑھاؤ، ہر ایک کی عزت اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ کس کو دینا چاہے گا کس کو دے گا۔ ہمارے سے تو کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، تم محمد الرسول اللہ کے بیٹے تھے، آپ کی مہر نبوت پر آنچ آئی اور آپ کے دین پر آنچ آئی، اور یہاں تک کہ ظالموں نے چاہے اہل کفر کی شکل میں کیوں نہ ہو محمد الرسول اللہ کے حرم پر بھی ہاتھ ڈالا، تم نے کیا جواب دیا؟ سوائے واٹس ایپ پر استغفر اللہ کرتے رہے، تم نے کیا کیا؟ کسی نے ماں عائشہ کے بچپن کو کھلونا بنا دیا، کسی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن عفت پر وہ باتیں کہیں جو آج تک تصور میں بھی نہیں تھی، 1400 سال پہلے سے لے کر کے ابھی تک، اور ہم واٹس ایپ میں گم رہے۔ عملی اقدام کیا تھے؟ لوگ اسلام کی پرانی وہ باریکیاں جو عوام کے اذہان کے اوپر سے گزرتی ہے اس کو پیش کر کے لوگوں کو بدظن کریں گے۔ 4 دن پہلے، 4 ہی دن پہلے کی، معاف کیجیے گا 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے پڑھے لکھے پروفیسر پی ایچ ڈی جن سے میرا انسلاک ہے، انہیں نے مجھے واٹس ایپ پر ایک عجیب تصویر ڈالی، اور اس کے نیچے کا مضمون اس سے زیادہ عجیب تھا، جس میں ایک عورت بہت ساری عورتوں کو لے کر اس طریقے سے، وہ کچھ ایسے پیراگراف بنائے ہوئے تھے پوسٹرز، اس پر لکھا ہوا تھا، میں ایک عورت ہوں اور میں عورت ایسی ہوں کہ میں اپنے سینوں کو، میرے خیال سے بہت بے حیائی کا لفظ نہیں ہے، میں اپنے پستان کسی جوان مرد کے منہ میں نہیں دے سکتی، اور نیچے حدیث لکھی ہوئی تھی، مسلم شریف کے صحیح مسلم کی حدیث 1453 نمبر کی حدیث تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں حضرت زید بن حارثہ، ان کی اہلیہ، وہ رہا کرتے تھے، اور انہوں نے ابن سلمہ کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا، اور جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگے تو پھر ان کا آنا حضرت زید کو ناگوار گزرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید اب یہ سلمہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ گھر میں آتے جاتے ہیں تو ان کو ناگواری گزرتی ہے، پردے کے مسائل ہے وغیرہ وغیرہ، تھوڑی تفصیل ہے۔ تو کہا اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم انہیں دودھ پلوا دو، تم انہیں، حضرت زید کے اہلیہ کا، آپ انہیں دودھ پلوا دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، ہم انہیں دودھ کیسے پلائے؟ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، یہ رضاعت کبیر ہے۔ آپ کو ذخیرہ حدیث تلاش کرنے پر یہ ملے گا کہ بہت سے ائمہ کا مسلک یہ تھا، جیسے 2 سال کا بچہ اگر اندر چند گھونٹ دودھ پی لیتا ہے، 1 چسکی 2 چسکیاں دودھ لے لیتا ہے کسی عورت کا، وہ عورت اس کی ماں اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن جاتے ہیں، رضاعی باپ رضاعی ماں ہو جاتے ہیں، یہ مسلم مسئلہ ہے۔ اب یہ رضاعت کبیر کی حدیث جو ذخیرہ حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، کہا میں جانتا ہوں تم سلمہ کو دودھ پلا دو، زید بن حارثہ کے اہلیہ کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آگے کا جملہ ہے کہ ہم انہیں دودھ پلاتے رہے، یہاں تک کہ سلمہ کے شوہر کے دل سے ان کی قدورت نکل گئی کہ اب یہ میرا رضاعی بیٹا ہو گیا ہے، پردہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کو کوڈ کر کے باطل نے اچھالا ہے، اور وہ حراف عورتیں جو چند ٹکوں میں بک جاتی ہے اور اسلام کے لیے اپنی زبان فروخت کر دیتی ہے، اپنا جسم فروخت کر دیتی ہے، اپنا خاندان فروخت کر دیتی ہے، وہ آ کر روڑوں راستوں کے اوپر اسلام پر اعتراضات کے لیے یہ کام کرتی ہے تاکہ خاندان نبوت بھی بدنام ہو۔ آپ کیا کریں گے؟ حدیث صحیح ہے رضاعت کبیر کی، لیکن باطل کیسا کھیل کھیلتا ہے، حرم رسالت سے بدنام کرنے کے لیے کیسے شگوفے نکال لیتا ہے، محمد الرسول اللہ کے گھر کو بدنام کرنے کے لیے کیسے شگوفے نکال لیتا ہے۔ تو وہ پروفیسر صاحب نے مجھے ڈالا، کہا کہ اسلام میں اگر بڑا آدمی کسی عورت کے سینے سے دودھ پیے گا اور وہ اس کا بیٹا بن جائے گا تو یہ کیسے ہے؟ یہ تو صریح حدیث میں ہے، یہ عورتیں پروٹیکشن کر رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پروٹیکشن، کیا پروٹیسٹ
پروٹیسٹ کر رہی ہے. اللہ کے کرنے سے میں نے ان کو جواب ڈالا. میں نے کہا اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے جہاں بہت سی چیزیں پہلے حلال تھی پھر حرام ہوئیں. ایک رضاعت کبیر بھی حلال تھی جس کا طریقہ یہ تھا کہ دودھ برتن کے ذریعے پلایا جاتا تھا, سینے کو منہ لگا کر کے نہیں, نعوذ باللہ. اب مسلم شریف کو سمجھانے کے لیے ان احادیث کا سہارا لینا پڑے گا جنہیں ابھی مفتی اصفار صاحب نے بتلایا. ضعیف ضعیف کا نعرہ لے کر کے دنیا کے اندر سب پوری امت کو کنارہ کر کے رکھ دیا ہے. 50 احادیث سے نکالنا پڑے گا کہ روزانہ ایک قطرہ ایک برتن میں ڈالا جاتا تھا, پلایا جاتا تھا, ایک قطرہ ایک برتن میں ڈالا جاتا تھا, پلایا جاتا تھا, مخصوص آپ کے لیے تھا. پھر بعد میں وہ چیز منسوخ ہو گئی. لیکن یہ امت کو سمجھائے گا کون؟ اتنی دیر میں فتنہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا. یہ جو ایک پروٹیسٹ ہوگا وہ عدالت میں جائے گا, دیوانیوں میں جائے گا اور کورٹ کی گھنٹیوں میں گونجے گا. تب تک تو کتنے آگے نکل گیا ہوگا. امت کو ایسے فتنوں سے بر وقت واقف کرانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے اور عائشہ کے بیٹے کب آئیں گے؟ آدمی ختم نبوت کا منکر اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین کا مبغض ہوتا ہے. ڈائریکٹ ختم نبوت پر مت جائیے. اس کا جو بغض اور عناد جو شروع سے دھیرے دھیرے چل رہا ہے, پل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے کسی اور کو اسے نبی ماننے پر مجبور کرتا ہے. لوگ ایسے ہی کسی کے خد و خال میں اور کسی کے جو ہے چال میں پھنس نہیں جاتے, اس کے پہلے کچھ نمایاں اثرات دھیرے دھیرے ظاہر ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے سب سے پہلا اجماع کس پر کیا؟ ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب نے کچھ کتابچے بنائے ہیں, بڑا زبردست کام کرتے ہیں یہ. ان کے والد بزرگوار بھی بڑی عظیم ہستی ہے علاقہ مراٹھواڑہ کی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ اب اپنے بچوں تک پہنچانا ضروری ہو گیا ہے. ہمارے مدارس اور مکاتب کا نصاب تعلیم اسلام تو ہے. بچپن سے سوچتا تھا جب سے میں پڑھتا تھا, اے کاش کہ کوئی کتاب ہمارے نصاب کی عقائد اسلام کے نام سے آ جائے, کوئی اسے مرتب کر لے, اور جہاں تعلیم اسلام پڑھائی جاتی ہے وہاں عقائد اسلام بھی پڑھایا جائے. ایک دور تھا جہاں بہشتی زیور بغیر حوالے کے مان لی جاتی تھی. اس دور میں تو احادیث بھی بغیر سپورٹنگ حوالے کے نہیں مانی جاتی. یہ دور نبرد آزمائی کا دور ہے. باطل فرقے آپ سے لوگوں کو کیسے متنفر کرتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا بھائیو. کیسے متنفر کرتے ہیں؟ وہ آپ سے باہر آ کر کے خوب بحث کرتے ہیں, خوب بحث کرتے ہیں, خوب بحث کرتے ہیں. اس کے بعد میں وہ آپ سے ایک بات کہتے ہیں, دیکھو جب آپ کے امام صاحب سے جا کر کے پوچھو گے نا تو وہ کہیں گے کہ بیوقوف ہے, کافر ہے, نادان ہے, ایسے ہے. سوالوں کے ہمارے جواب نہیں دیں گے تو سمجھ لینا کہ حق پر کون ہے. وہ آتا ہے اپنے امام صاحب کے پاس, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں, آپ کا جوتا ہمارا سر, لیکن وقت کی مجبوری ہے, حقائق کا حقیبہ کھولنا ضروری ہے. وہ آپ کے پاس آتا ہے, نماز کے بعد آپ سے پوچھتا ہے, مولوی صاحب, امام صاحب, وہ فلاں جو ہے ایسا ایسا بول رہا تھا, تقلید کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تقلید شخصی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور فلاں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. کیا ہے ان سوالات کا جواب کیا ہے؟ اگر ہمارے امام صاحب کا, مولوی صاحب کا جواب یہ ہے کہ خیر تم چھوڑو, ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اس سے, ان کے چکر میں مت رہنا, وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے, آج کے بعد ان کی بات مت کرنا, تو اس کے دل میں اسی دن اس کے لیے گل کھل جاتا ہے اور آپ کے لیے گلہ آ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے ہاں انہوں نے جواب نہیں دیا. اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا, آپ کا مطالعہ گہرا ہوتا تو آپ اس پیاسے کو اسی وقت سیراب کر دیتے. آپ اگر سیراب کر دیتے تو وہ ہزاروں کو اس گرداب سے, سراب بقع سے نکال کر کے باہر لے کر کے آتا, لیکن آپ نے اسے مطمئن نہیں کیا.
آپ کا مطمئن نہ کرنا اسے دھیرے دھیرے اس فرقے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی طرف سے جواب نہیں ہے. آپ کا جواب کیا ہے؟ نہیں، بس وہ ان باتوں میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، ان باتوں میں ہم کو نہیں الجھنا ہے. آپ مطمئن کیجئے اس کو. وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ ایک امام کے پیچھے 10,000 کا مجمع جمعہ پڑھ رہا ہے، وہ سب آپ کے اتباع میں ہے. صحابہ کا اجماع ہوا تھا، پہلا اجماع مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جہاد کیا گیا. 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس میں. آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی امارت و خلافت ہے. 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سے 700 وہ قراء، وہ حفاظ تھے جو دین متین کے علمبردار تھے. 700 قراء، علماء، حفاظ شہید ہوئے ہیں 12,000 میں سے، اور اس میں 70 بدری صحابہ تھے. امت کو تو کھیلنے والوں نے بہت کھیلا. جہاں مسیلمہ نے دعویٰ کیا، وہیں ایک عورت سجا بنت حارث نے بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. عجیب بات ہے، امت کو کھلونا بنا لو تو کھلونا بن جاتی ہے. 1.5 انچ کی مسجد کو بھی اور 1.5 اینٹ کی مسجد کو بھی ہزاروں مصلی مل جاتے ہیں. بس افتراق چاہیے، انتشار چاہیے. آج ٹولہ الگ کیجئے، آج گٹ الگ کر لیجئے، 50 لوگ آپ کو ماننے والے مل جائیں گے. اور یہی ہوا، ایک عورت کے ماننے والے 17 قبیلے بن گئے اور کھیل بنا دیا شریعت کو. مسیلمہ نے کہا تو میری نبوت مان لے، سجا نے اس سے کہا تو میری نبوت مان لے. بنی نخلہ کے وقت ہی نہیں ہے، اجازت نہیں دے رہا. بنی نخلہ کے مقام پر ملاقات ہوئی، اس نے بھی پوری خوشبوئیں بھر دی. کہا آؤ اندر دونوں نبی نبیہ مل کر کے بات چیت کرتے ہیں. نبی نبیہ کیا ملے، نالائقوں نے 3 دن 3 رات تک زنا کیا آپس میں. باہر سارے سپاہی کھڑے ہیں، جنگ نہیں ہو رہی، اندر کیا ہو رہا ہے؟ کہا دونوں پر وحی اتر رہی ہے 3 دن 3 رات. 3 دن 3 رات تک وہی اترتے رہے. یہ اپنے اشعار سناتا رہا، وہ اپنے اشعار سناتی رہی. اس کے بعد میں اسے جب ایسا لگا کہ میری تو عزت ہی لٹ گئی پوری. طویل قصہ ہے. وہ نکلی اس حجلے عروسی سے باہر، اپنی قوم میں گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ہمارے دونوں کے درمیان میں صلح کرا دی ہے. میں نبیہ ہوں، وہ نبی ہے. ہم دونوں مل کر کے نظام چلائیں گے، اور ہمارا نکاح اللہ نے وہیں پر کرا دیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے تم دونوں آپس میں کیا کر رہے تھے. ایسے کیا کہیں، گندے نالی کے کیڑوں سے زیادہ ابتر لوگوں کے بھی متبعین ہیں. مسلمہ اپنی فوج کو لے کر کے وہاں سے چلا گیا. یہ اپنی قوم میں ہے. قوم نے کہا نکاح ہوا تو مہر کیا ہے؟ اوہو مہر تو بھول گئے. چلو پوچھے چل کر کے کہ مہر کیا طے ہوا ہے. اب ساری کے ساری قوم سجا کے ساتھ اس کے قلعے پر پہنچی. کہا کہ ہماری نبیہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے، مہر کیا طے ہوا ہے؟ پہلے تو سمجھا یہ لڑنے آگے، گھبرا گیا. پھر جب دیکھا کہ مہر کی بات کرنے آئے تو اوپر ہی سے کہا نہیں آپ لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مہر کا معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے کہ مہر میں آپ جو دینا چاہتے ہو دے دو، اس لیے میں 3 وقت کی نمازیں معاف کر دیتا ہوں مہر میں. کھیل بنا دیا ہے. بڑے خوش ہو گئے کہ ہماری نبیہ کے نکاح میں 3 وقت کی نمازیں معاف. کتنا بڑا تحفہ ہو گیا. جو نمازوں کا تحفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر کے زمین پر آئے تھے امت کی نجات کے لیے، اس کی نمازیں یہ معاف کر رہے. تعاقب کیا گیا. لیکن یہ جو آگ لگی ہے، یہ آگ یہاں سے نہیں لگی ہے. یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لگی ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھی دادا ہے اور یہودیوں کی بھی دادا ہے. رشتہ دار ہیں یہ یہودی ہمارے. یہ کھیل جو پوری دنیا میں چل رہا ہے ختم نبوت کے خلاف، جو اس قسم کے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی کڑی کہیں نہ کہیں یہودیوں سے جا کر کے ملتی ہے. جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہے، ان کے بھی ہمارے بھی. یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ یہودی ہمارے رشتہ دار ہے. جہاں ذرا سا تصور آتا ہے بڑے مالدار لوگوں سے ہمارا تعلق ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہو جاتی. افسوس کی بات ہے. حالانکہ دادا جان نے انصاف کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے
دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے 13 سال چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، لادا، یہودا، شمعون، بنیامین، روبل، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ یہودا کی اولاد میں یہودی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بانی مانا جاتا ہے بیت المقدس کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، اور پوری دنیا کا جائزہ لے کر دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا آپ نے۔ ایک دنیا کی ناپ دیکھی آپ نے، دا سینٹر آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا سینٹر۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان کا سینٹر کیا ہے؟ ناگپور ہے، ناگپور کا سینٹر کیا ہے؟ مینا بازار ہے، مینا بازار کا سینٹر کیا ہے؟ ایک استھمبھ ہے۔ اسی لیے باطل طاقتیں جہاں سینٹر ہوتا ہے اسے اپنا گڑھ بناتی ہے۔ پوری دنیا کا سینٹر آپ نے دیکھا، پوری دنیا کی ناف مکۃ المکرمہ ہے، آپ نے کعبۃ اللہ کو سینٹر بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا دیا؟ کعبہ دیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ جی، اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ دنیا کا دھڑکتا ہوا مقام کہاں ہے؟ وہ دل ہے۔ آپ نے دنیا کا وہ حصہ جو دل کی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں آپ نے دھڑکتے دل کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، تو بیت القدس تھا، بیت المقدس۔ اس لیے آپ نے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ دیا۔ تقسیم تو برابر تھی نا، دونوں کو 2 قبلے میرے۔ یعقوب علیہ السلام اس کے بانی کہلائے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے مجدد کہلائے، تجدید ہوئی اس کی۔ لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کی بعثت و نبوت سے پہلے، اور آپ پر نزول قرآن سے پہلے، اور آپ پر نماز کے ملنے سے پہلے تک کیا تھا کہ بیت المقدس کا رخ کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی دلی تمنا تھی کہ بیت المقدس کے بجائے قبلہ کیا بن جائے؟ کعبۃ اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ رب العزت دیکھتا ہے آپ کے چہرے کو آسمان میں، آپ الٹتے پلٹتے ہیں، کب وہی نازل ہوگی؟ اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب آپ کو اسی جگہ پر پھیریں گے، اسی طرف آپ کا رخ پھیریں گے، اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ آج کے بعد مسجد حرام کو اپنا رخ بنا لے۔ اس وقت سے بڑی لڑائی ہو گئی کہ ہمارا قبلہ چھوڑ کر کے کون سا قبلہ اختیار کیا گیا؟ جی، یہ 2 قبلوں کی لڑائی ہے، قبل اول اور قبل ثانی، یہ 2 قبلوں کی لڑائی ہے۔ اس کے بعد سے جو یہودی آپ کو ماننے بھی لگے تھے، جیسے ان کا قبلہ بدلا، یہودی کٹر دشمن بن گئے، ورنہ یہ یہودیوں کے 300 گھرانے تو محمد الرسول اللہ کی آمد سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ دیکھیے آپ سیرت حلبیہ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ملے گا جہاں طبہ ہمیری نے پیتل کی تختی پر اپنا ایمان لکھا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم۔ جی ہاں، فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابنا فبعثت بالسیف اعداءہ وفرشت عن نفسی کل غم، یہ سب لکھا تھا۔ یہودیوں کے 300 گھرانے مدینے میں آپ کے انتظار میں تھے، لیکن نہیں، جیسے قبلہ بدلا آپ کے دشمن بن گئے۔ وہیں سے انہوں نے ایسے ہرکارے استعمال کیے جو بار بار سیدھے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ تو کھل کر دعویٰ کرتے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے بتایا کچھ چور راستے سے دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلے وہ مہدویت کا دعویٰ کریں گے، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہونے کا دعویٰ کریں گے، جب ماننے والے بڑھ گئے تو دھیرے دھیرے اپنے اندر حلول نبی کا دعویٰ کریں گے۔ ایسے خد و خال اس دور میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ ختم نبوت میں جہاں ختم نبوت کی بات ہے وہاں تحفظ نبوت کی بھی بات ہے، اور تحفظ ختم نبوت کی بھی بات ہے۔ ذات نبوت، بات نبوت، صفات نبوت، سب کے تحفظ کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بیٹے ہیں، اگر یہ کوشش کر لے تو ایوان سے، اسمبلی سے، سنسد سے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے یہ بل پاس کرا لے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے باپ کے اوپر آج کے بعد انگلی اٹھائے گا تو اس پر کیا قانون بنایا گیا ہے؟ ہمارا پریشر اگر سیاسی ہو تو یہ ہو کہ بل پاس کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے۔ کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کر جاتا ہے۔
اس لیے جو فتنے چاروں طرف رونما ہو رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمارے علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں. ایسی کارگزاری ہمارے پاس ہے, ہم اتنی کارگزاری آپ کو نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولانا فضل متین صاحب کو اور ہمارے دیگر علماء اکرام کو, مولانا مبشر صاحب کو, کہ اس پر علماء اکرام کو سب کو متوجہ کیا. جس نے بھی شروع کیا کرنا تو ہم سب کو مل کر ہی ہے. اس لیے اس وقت پہلی مشاورتی میٹنگ جو ہوئی تھی اور اجلاس ہوا تھا تو وہ پوسد میں ہوا تھا. وہاں پر کنوینر, معاون کنوینر مولانا فضل متین صاحب کو, مولانا مبشر صاحب کو طے کیا گیا تھا. لیکن اب ضروری ہے کہ ہر ضلع کی اس کی باڈی ہو. اکولا, بلڈانا, یوت محل, واشم, امراوتی. ہمارا برار پہلے 4 ضلعوں پر مشتمل تھا, 5 ضلعوں پر مشتمل ہے. اس لیے سب کے نام ہم کو معلوم نہیں ہیں. اس لیے کچھ چنندہ نام ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ تجزیہ کمیٹی ہے. آپ اپنے ضلع میں محنت کریں اور اس قسم کے ماشاءاللہ فکرمند علماء کرام کو, اہل علم کو اور دیگر احباب جن کو آپ لے سکتے ہیں ان کو تیار کریں. پھر وہ ناموں کی لسٹ آپ تیار کریں اور تیار کر کے ہمارے پاس دیں. وہ حضرت کے پاس پیش کریں گے انشاءاللہ. آج حضرت بہت اہم مجبوری کی وجہ سے نہیں نکل سکے. آپ کو غالباً کمشنر نے اکولے سے نکلنے سے روک دیا. آج حضرت یہاں تشریف لا رہے تھے کہ کہا کہ آج بدھ بھی اٹھنے والا ہے اور بدھ کے ساتھ جو ہے آج 12 ربیع الاول کے جلوس بھی اکولے میں نکل رہے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی 19-20 معاملہ ہو جائے اور آپ شہر میں موجود نہ ہو, کنٹرولنگ کے مسائل آ جائے تو حضرت کو نکلنے سے روک دیا, ورنہ حضرت ماشاءاللہ شرکت فرماتے, ضرور شریک ہوتے تھے. اس لیے کہ حضرت کی بھی بڑی تڑپ ہے. حضرت کے فرزند ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن ماشاءاللہ جب حضرت نہیں ہے تو حضرت کی سرپرستی ہمارے علاقے کے مشہور و معروف ہمارے سرپرست حضرت مولانا مفتی شیخ حنیف صاحب بالاپوری دامت برکاتہم, وہ اس درد کے ساتھ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں, صدارت فرما رہے ہیں. تو یہ ہم کچھ نام پیش کریں گے آپ کے سامنے جو ہمارے پاس آئے ہیں. تو یہ فائنل نہیں ہے, یہ تجویزی نام ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ کیا یہ چند مشورے اپنے کو بزرگوں کو کرنا پڑیں گے. اس کے بعد ہر ضلع کی باڈی کو رجسٹرڈ بھی کرنا پڑے گا. یہ سنیے, قانونی طور پر. اس لیے کہ جب ختم نبوت کی محنتیں شروع ہوتی ہے تو جیسے کہا مولانا وسیع اللہ صاحب نے کہ سر پر کفن باندھ محنت ہے. یہ اس کے افراد بہت کم ملیں گے آپ کو, اکثر لوگ اس کو دل پر نہیں لیتے. اس لیے کہ جیسے مولانا فضل متین صاحب نے کہا, یہ شو شا کا ڈیکوریشن کا کام نہیں ہے, یہ زمینی تلخ حقیقت کانٹوں بھرا سفر ہے. یہ دیہاتوں میں جانا پڑے گا. کسی جگہ آپ کو پتہ چلا کہ کچھ جماعتیں الٹی سیدھی وہاں پہنچ کر پورے گاؤں کو مرتد کر گئی ہے, ایک ایک کو آپ کو پکڑنا پڑے گا. وہ لوگ آپ کو مار سکتے ہیں, پیٹ سکتے ہیں, کیسز آپ پر ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اپنی باڈی رجسٹرڈ کر کے قانوناً یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور ختم نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے ہم پاسدار ہیں اور ہم علمبردار ہیں اور ہم پہرے دار ہیں. اس لیے ہم تو ہر جگہ پر آ کر کے ختم نبوت کے لیے آگے بڑھیں گے. اس لیے وہ باڈی پر رجسٹرڈ کرنا پڑے گا. پھر آپ کو کتابچے چھاپنا پڑے گا. پھر آپ کو گھروں گھروں میں عقائد کی چھوٹے چھوٹے پرچے بھیجنا پڑے گا اور آپ کو اپنے مکاتب میں عقائد کا نصاب داخل کرنا پڑے گا. ضرورت کے بقدر, جس چیز کی ضرورت ہے اس کے بقدر آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے ہم کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ نام تحریر کر لیں. یہ تجویزی کمیٹی ہے جو آپ کے پورے ضلع میں گھوم کر پھر کر بڑے ہی غور و خوض کے بعد متحرک لوگوں کو جمع کرے گی. پھر جو لوگ متحرک ہوں گے ان میں سے کنوینر, معاون کنوینر, صدر وغیرہ جو بھی ہے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں چنا جائے گا. لیکن ان لوگوں کو اپنے ضلع کی پوری فکر کرنا ہے. ضلع اکولا سے جناب حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم, مفتی عبدالحکیم صاحب, مولانا وسیع اللہ صاحب, مولانا محمد نعیم صاحب آکوٹ, حافظ عبداللہ صاحب بارسی ٹاکلی. ٹھیک ہے. اور مولانا وسیع اللہ صاحب, ٹھیک ہے. اور اس میں مولانا ایوب صاحب, مولانا ارشاد صاحب,
اگر آپ گنجائش محسوس کر سکے تو ان احباب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ حلقہ لگا کر کے بیٹھ جائے. اچھا ٹھیک ہے. بلڈھانہ سے مفتی انیس صاحب ذرا کچھ نام دیجئے. تجویزی کمیٹی آپ کو محنت کر کے ایک کمیٹی مستقل بنانا ہے وہاں. مفتی انیس صاحب کا نام ہے. اور اچھا ٹھیک ہے, مفتی انیس صاحب جو ہے نام بتا دیں گے انشاءاللہ. امراوتی سے ہمارے حضرت مولانا مشتاق صاحب اشرفی, مفتی جنید صاحب قاسمی, مولانا رحمت اللہ صاحب ندوی تحریک علماء ہند والے, مولانا مبشر صاحب, مفتی شقیق صاحب قاسمی, اور مفتی اویس صاحب, مفتی تفضل صاحب, مفتی شریف الدین صاحب, یہ لکھ لیں نام, مفتی عبدالعظیم صاحب, ٹھیک ہے, مفتی اویس صاحب کا نام ہے, مفتی بلال صاحب, مفتی شریف الدین صاحب, جی نام لیا گیا. یہ احباب پورے ضلع کو کھنگال کر کے متحرک علماء کی ایک کمیٹی تیار کریں گے. پھر کنوینر وغیرہ کیا ہے انشاءاللہ حضرت کے پاس طے کریں گے. اس کو رجسٹرڈ بھی کرنا ہے. یوت محل ضلع سے حضرت مولانا حمزہ صاحب, مفتی سہیل صاحب, مفتی محمد صادق صاحب داروا والے, حضرت ہے نا موجود؟ ہاں ماشاءاللہ. مولانا محمد رضوان صاحب نیر والے نا, ہے نا مولانا؟ جی ماشاءاللہ. مولانا صادق صاحب ڈگرس, مفتی محمد ناصر صاحب, نام لکھے جائیں. اور بولیے نام. مفتی جاوید صاحب پوسد, مفتی انور صاحب پوسد, یہ نام تحریر ہو رہے ہیں. مولانا اسامہ صاحب, ٹھیک ہے چلیے. واشم سے مولانا امداد صاحب مظاہری, حضرت ہے نا ماشاءاللہ. مولانا مظہر صاحب مظاہری, مفتی الیاس صاحب جی قاسمی, مولانا اویس صاحب, آپ کا اچھا آپ کو ادھر بھی شامل کر لیے, ریسوڑ والے, مولانا اویس صاحب ریسوڑ والے. مولانا عبداللہ صاحب شیرپور, مولوی عبد الرحمن صاحب, حافظ مانورا, حافظ عبدالعظیم صاحب استاذ مکرم, محتمم صاحب مدرسہ انوار الاسلام مسئلہ, مفتی اظفار مجتبیٰ صاحب, مولانا محمد آصف صاحب, مفتی الیاس صاحب اشاعتی کارنجا, قاسمی ہے جی ہمارے مفتی صاحب تو. کون سے؟ اچھا ایک مفتی الیاس صاحب قاسمی, ثلاثہ الیاس, جی ہو گیا. بلڈھانہ سے حضرت مولانا مفتی انیس الدین صاحب چھ گاؤں, مولانا محمود بیگ صاحب سونالا, مولانا عبداللہ صاحب ملکہ پور, مولانا مفتی سجاد صاحب دھاڑ, مولانا مصور صاحب میکر, حافظ محمد سلطان صاحب دھاڑ, مولانا عبد المقید صاحب چانڈول, مولانا اشرف صاحب بلڈھانہ. ٹھیک ہے جی بھئی, یہ ساری لسٹیں جو ہے ابھی جو بنائی گئی ہے یہ مفتی فضل متین صاحب اور مولانا مبشر صاحب کے پاس دے دیں, اور یہ احباب اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے تجویز کریں کہ آپ کو اس قافلے میں, اس عسکر میں, اس لشکر میں کن کن کو کس انداز میں کن خدمات کے لیے شامل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آگے کے سارے لائحہ عمل, ختم نبوت کا آفس, اس کا دفتر ہر ضلع میں کہاں ہوگا,
اس کا رجسٹریشن بھی ہوگا، باڈی کا رجسٹریشن ہوگا انشاءاللہ. پھر اگلا مشورہ طے ہوگا تو اس میں کریں گے انشاءاللہ. اگلا مشورہ کہاں ہو اور کب ہو؟ رائے دے دیں. 1 بج گیا ہے. ریسوڑ ضلع بے اعتبار ضلع کی رائے پیش کریں. بلڈانہ دھاڑ، اکولہ شہر، واشم، بلڈانہ ضلع. جی ادھر بھی بولیے. ادھر کیا فرماتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں حضرت؟ بلڈانہ. مولانا توفیق صاحب ماشاءاللہ صدر جمعیت کے سیکریٹری ہیں آپ کے سامنے ضلع ہے امراوتی. حضرت کیا بولتے ہیں؟ بلڈانہ. کیا فرماتے؟ اکولہ. اکولہ بلڈانہ اچھا اکولہ. ارے ماشاء اللہ مفتی صاحب بھی ہمارے درس. کیا بولتے قاری صاحب؟ حضرت امراوتی. مولانا اکولہ. اکولہ. مولانا وسیع اللہ صاحب فرما رہے اکولہ میں ہو. 24 میں ٹھیک ہے نا؟ آپ طے کرنے والے ہماری بھی رائے ٹھیک ہے نا؟ اکولہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. صدر صاحب کہہ رہے ہیں اکولہ میں ہوگا انشاءاللہ. مقام کا اعلان بعد میں کریں گے. اکولہ میں کس جگہ ہوگا؟ جی تاریخ کا میرا خیال ہے تاریخ تھوڑا اب رہن دیتے لیکن مہینہ دیکھ لیں. 24 اکثر کی رائے جیسی ہم بھی جیسے سن رہے تھے کہ تھوڑا سب محنت کر لیں. یہ 4 ضلع والے 5 ضلع والے اپنی محنت کر کے ایک پختہ ہو جائے. اس میں انشاءاللہ درمیان میں سفر بھی کریں گے کہ کہاں کے ضلع والے کیسی محنت کرے، کس کس کو تیار کیا گیا، کنوینر معاون کنوینر دیگر احباب مل کر کے اور تھوڑا جمعیت کے ساتھ. ہاں یہ جو مطلب گھومیں گے نا وہی سب لیں گے کارگزاری کے کیسا ہے کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے تاریخیں دے دیں گے. 1 ہفتے میں انشاءاللہ سب کو تاریخیں مل جائے گی. محنت طے کر لیتے ہیں. ہماری برائے حضرت جنوری ہو جائے 2024. جنوری 2024 میں انشاءاللہ اکولے میں ہوگا اور تاریخ بتلا دی جائے گی. جنوری سے پہلے نہیں پورا دسمبر کے مہینے تک ہم سب کو اپنے اپنے ضلعوں میں اس کی محنت کرنا ہے انشاءاللہ اور ایک اچھی باڈی تشکیل دینا ہے اور انشاءاللہ اس درمیان میں جو بھی کام آتے رہیں اس کو کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جڑنے کو جمنے کو اور آپ کے سفر کرنے کو کلفت تکلیف اٹھانے کو بے انتہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آج ماشاءاللہ جنہوں نے مجلس منعقد کی ہے مفتی اسفار صاحب ان کا عملہ اللہ انہیں بھی بے انتہا قبول فرمائے. ان کے جان و مال میں اللہ عزت اور خوب برکت عطا فرمائے.